الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جسم تیرا نہ جان تیری یہ ترکا رب رحمان دہے. آپ ہی کو بند کر دیں، میری آواز بالکل سادہ آواز کر دیں. نہ جسم تیرا نہ جان تیری یہ ترکا رب رحمان دہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دہے. نہ جسم تیرا نہ جان تیری نہ جسم تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دہے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پر قرآن دہے. تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دہے اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے. لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. ویسے بھی آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں تو قبلہ بستی ملوک سے آیا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ آگے ڈیرہ غازی خان سے آئے بیٹھے ہیں یہاں. تو کوئی بات نہیں، سردی کا موسم ہے، میری طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے. قبلہ مہروی صاحب کو دیکھ کر میں پھر تر و تازہ ہو گیا ہوں. جو تھکے بیٹھے ہیں پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ بولیں، میں اپنی حاضری جاری کروں. ہاں ویسے سارے تھکے بیٹھے ہیں تو تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے. صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے. آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جسے کہ کل ہی گزر کے گئے. کسی نے کیا خوب لکھا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا. گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو. اوے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ کہ خوشبوئیں پھیلتی چلے جائیں. اللہ اکبر. ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج میں تمہیں 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں. کیا میاں؟ بسم اللہ. 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں قبلہ. جوانوں اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو،
اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. خالی جھولی لے کر آئے ہو، اگر خالی جھولی لے کے واپس چلے گئے پھر آنے کا فائدہ نہ ہوا. میاں میں تمہیں 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں. کتنی میاں؟ 4 نصیحتیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ، آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے نا، تو جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر ہو. میں نے جس طرح کہا تھا کہ میں نے 10 میری آدھے گھنٹے کی حاضری ہے، آپ توجہ سے بیٹھیے گا. اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. امام یعنی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قبلہ، آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے نا، تو جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا، بیٹا ادھر ہو. بیٹا آ گئے. جی ابا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر. فرمایا بیٹے میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر بیٹے میں جاتے جاتے تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں. کتنی میاں؟ سارے بولو کتنی؟ 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں. بیٹے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو پھر میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. پہلی نصیحت، جوانوں توجہ، جوانوں تیار ہو جاؤ. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میاں نصیحت کرنے والا کون ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. جس شخصیت کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے. اور نصیحتیں سننے والا کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین. اللہ اکبر. بیٹے میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر بیٹے میں تمہیں جاتے جاتے 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں. بیٹے اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، تو پھر میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. پہلی نصیحت فرمایا بیٹے، پہلی نصیحت، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر پہلی نصیحت سنو. بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. پہلی نصیحت میاں، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسری نصیحت بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تیسری نصیحت بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اور چوتھی نصیحت بیٹا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. پہلی نصیحت بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دیکھ میرے بیٹے، تیرے باب امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. بیٹے تیرے باب حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے کڑیل نوجوان اکبر قربان کر دی، اپنی آنکھوں کے سامنے اصغر قربان کر دی، اپنی آنکھوں کے سامنے انو محمد لٹا دیے. بیٹے تیرے باب امام حسین نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا. دیکھ میرے بیٹے، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے بعد بھی سن میرے بیٹے، تیرے باب امام حسین نے اپنے کریم رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی نہ شکری. میرے کو پتہ ہے میرے سامنے سرائے کے لوگ بیٹھنے سے تو میں اردو انگریزی مانا تو کو سمجھتا ہم نے کوئی نہیں.
تو میرے خطاب کرنے تو بعد ہر بندہ قبلہ سیدی صاحب کو ایک ہو جاگ جو کس طرح دا مولا گھن کے آیا ہمیں نہ تا نہ کوئی سور ماری نہ کوئی جوش دکھایا نہ کوئی کرنٹ مارے بعد پھر ایک گلنا دے تھی سن پیاں کسی نے آکھا نا حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جمنی جوڑی جیوی او یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالا دی جان بھی بچا آپ نے فرمایا اوئے کیا آکھے بھی ہی یزید دی بیعت کرن جڑا کتے لڑے دے وہی دی بیعت کرن جڑا شراباں پیندے میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہا میرے ہتھنو ویکھیا نے انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمیا ہے ایک ڈاتا سگتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہا میرے سونے سونے ہتھنو ویکھیا نے انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمیا ہے انہا میرے ہتھنو میرے مٹھے نبی نے چمیا ہے اے ہاتھ کٹا تے سکتا مگر شرابی دے ہاتھ اور سارے بولو شرابی دے ہاتھ اور بولو جی انشاءاللہ تو شرابی دے ہاتھ اور مرشد امام حسین علیہ حسین کرنا لیا تیرے پیر امام حسین نے بخ برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا ایمیں نہ صحیح قبلہ آج دا بندہ ان پڑھ ضرور ہے کیا صحیح ان پڑھ ضرور ہے مگر سمجھدار زیادہ ہے جتنا ان پڑھے اس تو زیادہ کڑھے ہے آج دور ایسا ہے کوئی بھی مولوی غلط گال کرے بندہ مجمع اٹھی کھڑا ہوں دے کیا آدھا پہ ہیں تو ایمیں نہ سے اگر میں کوئی غلط گال کرندہ ہر بندہ میری اصلاح کرے سی جڑا سمجھدار بندہ بیٹھے میں آکھنا چاہنا جی میں انشاءاللہ تیرے پیر امام حسین نے مرشد امام حسین نے بخ برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا پیاس برداشت کی تھی شرابی دے ہاتھ کریل نوجوان اکبر لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اصغر قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ اللہ اونو محمد قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا قاسم دا شباب لٹا دیتے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اپنا سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے اوے شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا اوے شراباں پی کے علی کرن والے اوے چرساں تے بھنگا پی کے حسین یا حسین کرن لیا کچھ شرم تے کریں ہاں اور تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ دے منہ گوارا نہیں کیتا تیریاں تیاریاں میں شرابیاں نال اینس ہاں میں تیری رشتہ داریاں میں شرابیاں نال تیریاں تو دوستیاں میں شرابیاں نال مجمع میں کوئی بھی بندہ کوئی بھی نوجوان شرابی بیٹھا ہوئے جلے شراب پیندہ ہوئے میں سید ماں دا پتراں سید باپ دا پتراں تو دے قدمہ دے ہاتھ لا کے جھولی پھیلا کے خیرات منگنا بھیک منگنا لکھ تھی میں شراب نہ پیتا کر جڑا بندہ شراب پیندے وقت او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی اس تو وقت کے جملے کڑوے میرے کول اور کوئی نہیں جی میں لکھتی میں کن کھول سید دی قیمتی جملے کناج پا لکھتی میں اگر شراب پی کے مر رہے ہو تو کتے دی موت مر سے اور اگر نماز دی حالت اچھ مر رہے ہو تو مولا حسین دے غلام علی موت شراب پی کے نہ مری نہ مولا حسین دا غلام بن کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کسی دی دھی بہن دی عزت دشمن نہ بنی کسی دی دھی بہن دی عزت دشمن اس ویلے تک مرسے کہنا جب تک انہاں اپنی
اکھاں نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا دعا منگنا مالک ہر دی دھی بہن دی عزت دی حفاظت فرما جی میں شاءاللہ ایک قرض آج نہیں تا کل دے کے مرض اور شیشہ اٹھاویں ہاں شیشے دے سامنے آویں ہاں اپنی شکل تا دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تیکو کتنا حسن عطا کی تھی ایسے کتنا مقام نہیں تھی کتنی عزت دی تھی وہ عزت علی زندگی جی عزت علی بے عزتی بلا کوئی زندگی ہے او میاں جی میں شاءاللہ حیالی زندگی جی حیالی بے حیام علی کوئی زندگی ہے او بس کر اور غیرت دی کو لکھا غیرت علی زندگی جی بغیر تالی بلا کوئی زندگی ہے آئے باب نور نے کیا خوبصورت ڈوڑا لکھا ہاں فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ کہیں بندے دا حق پیوے نہ گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نہ اور سچ موتے آنکھیں ظالم کو کریں گردن اصلو نیوے نہ اور دل نور عزت دی موت مرے بے غیرت بن کے جیوے نہ جینے دا حیاء علی زندگی ایسے غیرت علی زندگی حضرت انسان علی زندگی جی ایسے کوئی مقام علی زندگی جی اور جی کاور تا لگی بیٹھی ہو سی بات ایسے غصہ دایا بیٹھا ہو سی اور میں کیا کرام میرا انداز دا اس طرح میں کیا کرام میرا انداز اس طرح نہ کوئی نہیں میرا مزاج اس طرح نہ کوئی نہیں آج دم میں کوئی نمی خطابت شروع کر چھوڑیے سرے سریکن میں قبلہ کا رواج ہے پرانا جیاں جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگ دی جیڑا بنا تو کھریاں کھڑے سنائیں رکھی او زندہ باد یہ میں سی رواج نہیں بن گیا ٹرینڈ بن گیا جب تک سریکی پٹی دے مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگ دی میں ڈر دا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دھو چھوڑی میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ جتے ظلم دی بھا پہ بلدی ہے میں کو روحی چولیستان دا ڈکھ اور جتے کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ جنہیں مر گئے ہیں نوتا مر گئے ہیں میں کو چون دے قبرستان دا ڈکھ اور جے سمجھدار لوگ ماشاءاللہ بیٹھن قبلہ میری صحابری بیٹھن اے سوچے نے بیٹھے حسن و شادی اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے رون دیو اے خیر پورلی سیٹی وے اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے رون دیو اتھے دا بڑھے بابی بھی کم کو ٹپائی پہ وے قسم خدا دی کیوں بابا جی دی چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے اور کلو بابا جی دی چٹی ڈاڑی میں کسی دی توہین نہیں کر رہا کسی دی بے عزتی نہیں کر رہا میں تو انہوں شیشہ بکھا رہا توڑے کرتوت توڑے سامنے کر رہا قبلہ بابا جی دی چٹی ڈاری تھی گئی ہے قبر تو لگتا تھی گئی ہیں بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا اچھے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا چٹی ڈاری قبر تو لگتا ہاں بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا اور جی میں شاءاللہ اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی اگر گناہ کرن دا مر گیوں قبر اچھ مالکن کو کیا موان کے دکھے یہ کالی شکل کن کے ویسے قبر ہے اس ویلے سونا مدینے والا ناکسی ہونا دان نہیں رات روندہ ریا کیندے پیچھے تیرے پیچھے قیام میں چروندہ ریا کیندے پیچھے رکوع چروندہ ریا کیندے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھ تو صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں سارے نال کیا جسم میں چو طاقت نہیں رہی صحیح ایسی زبان نے چو زکا نہیں ریا بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا اور جی میں انشاءاللہ تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی ہوں میں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ اے وچ گناہ دے عمرہ گزری
میری خطابت بھی دیکھو دے اپنی سبحان اللہ بھی سبحان اللہ میرے خیال سے سارے نیندرے بیٹھے ہن پتہ لگ میں جڑے جڑے نیندرے بیٹھے بھی اونچی آواز نال سبحان اللہ اے میری طرح سارے چولے لا رہے بابا جی دی چٹی داڑھی ہے کبر دو لتاں بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آندا پیا جی میں شاءاللہ تیری عمر جھوٹ بولن دی ہوویں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ ہائے وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری اریدا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی او لٹیندی اگڑیندی کہیں نہ نٹھی تے اجڑیندی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ عمر لگ سی جدا آسی منہ دے مٹھی او تو معاذن دے حی علی الصلاۃ 5 منٹ باقی رہ گئے کیا بات چھوڑو نہیں تو میں فجر دی جان نہیں چھوڑنی صرف 5 منٹ رہ گئے 2-4 میسج چھوڑ گے میں کہوں تو بعد اجازت او تو معاذن دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چلے آؤ نماز دی طرف چلے آؤ کامیابی دی طرف اوے حق تے تیرا ایو پڑھدا ہا خود بھی نماز پڑھے ہاں اپنے بالن نو بھی کھلا دے میں ہاں اٹھو نماز پڑھو لیکن بابا جی کیا کرے مسجد دے نزدیک نہیں میندا قرآن دے قریب نہیں میندا چوک دے بہ کے جوا کھیلدا پئی او جی میں شالا اے تیری عمر جوا کھیلن دی اگر جوا کھیلدا مر گیوں لوگ تیری اولاد نو کیا آکسن جاؤ جا تو کس مونل گل کرنے تیرے دا پیو جوا کھیلدا مر رہا ہن نسل نو لیکن اللہ او جی میں ہن نسل دا نک نہ کٹا شاہ جی ہن آج گے وے کوئی کامیابی والا وظیفہ دیو چا میں تو میاں بے نیاز فرمندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب جدا رب فرصت دیوی جدا اولاد کما کے تلی تے رکھی تے مرتوجہ رب والے پاسے کی پر عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی او پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راز ساری زندگی دی کمائی ایا نکلی نچوڑ ایو نکلا اجے تے رب نو بھی راضی ہن بس کر جی میں انشاءاللہ بس کر میں ایک بار پھر تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں میں کہنا چاہتا ہوں بندے صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا کیا ہو گیا اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نہ بندے نہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے میں نے بس ہی کروں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اچھا بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا اللہ ہو آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کیا مولا حسین نے شکر پڑھا تھا ہم شکر نہیں پڑھتے جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں آپ کے پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں کس طرح کا رواج ہے شکر پڑھنے کا قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں نا جلال شاہ میں آپ کو تو پتہ ہوگا وہاں کا ایک رواج ہے ہم شکر تب پڑھتے ہیں جب کوئی لاٹری نکل آتی ہم شکر تب پڑھتے ہیں جب قرآن دازی میں کوئی موٹر سائیکل نکل آتا ہے ہم شکر تب پڑھتے ہیں جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں وہاں کوئی مہمان آ جائے مہمان کہے جی میں نے کھانا بھی کھانا ہے میں نے روٹی بھی کھانی ہے میں نے چائے بھی پینی ہے میں نے بوتل بھی پینی ہے ہائے پھر تو ہم مارے گئے پھر تو ہم لوٹے گئے اگر مہمان کہے جی میں سب کچھ گھر سے کھا کے آیا ہوں پھر شکر الحمدللہ تجھے کھل دے پیو میں گتارے تے شک پو والا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا اور قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا
ایک بات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی میرا باز ختم ہوا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کیا خوب عرض کی تھی. کہا میرے کریم رب علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کی. میں تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی. بیٹا آخری نصیحت، آخری سبق، واز ختم. قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا. یہ تجھے زیب نہیں دے. تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا گا. مجمع میں سے کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں جن کا ایک ہی کام ہوتا ہے، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں. میں سوچتا ہوں ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ ایک ہی جن کا کام. کیا یہ کام تجھے زیب دیتے ہیں؟ اور کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اور کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. سٹیج سے لے کر مجمع کے آخری نوجوان تک آخری میسج، آخری بات، واز ختم. انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے قبلہ ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں. جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے والدین کی قدر کر لو، بوڑھے والدین کی عزت کر لو، بوڑھے والدین کا احترام کر لو. انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے. اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے ڈھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے.